اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ درس قرآن کے اس سلسلے کا یہ دوسرا درس ہے، اور آج کے اس درس کے اندر ہم سورہ البقرہ کا پہلا رکوع یعنی اس کی پہلی 7 آیات کا ترجمہ اور ان آیات کی تشریح اور تفسیر مختصراً انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کے فضائل کے بارے میں چند باتیں عرض کروں۔ حدیث میں آتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ یہ اس کی تلاوت برکت ہے، اور اس کو نظر انداز کر دینا، اس کی تلاوت کو چھوڑ دینا، یہ حسرت اور بدنصیبی کا سبب ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی کے اندر یہ لکھا کہ اہل باطل سے مراد ہے جادوگر، کہ جادوگر جو ہے وہ اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جہاں پر جس گھر کے اندر اس صورت کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ گھر ہر طرح کی آفات سے اور مصیبتوں سے اور جادو کے اثرات سے وہ گھر محفوظ ہوتا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورہ البقرہ یہ وہ صورت ہے کہ اس صورت کے اندر 10 آیات ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کو ان 10 آیتوں کی تلاوت کر لے تو اس گھر کے رہنے والے اس رات ہر طرح کی آفت سے، شیاطین سے، جنات کے اثر سے اور ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں۔ وہ 10 آیتیں یہ شروع کی 4 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد درمیان کی 3 آیتیں یعنی آیت الکرسی، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات ہیں۔ اور حدیث میں اس سورہ البقرہ کو ذروۃ القرآن یا سنام القرآن کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ ذروہ یا سنام عربی زبان میں کسی چیز کے سب سے اعلیٰ اور قیمتی حصے کو کہا جاتا ہے، تو یہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے اعلیٰ صورت ہے اور سب سے لمبی صورت ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر اس صورت کا نزول شروع ہوا ہجرت کے فوراً بعد، اور پھر وقفے سے آخر تک اس صورت کی مختلف آیات نازل ہوئی، حتیٰ کہ اس کی ایک آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دار فانی سے تشریف لے گئے۔ تو یہ جو صورت کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی، یہ ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بما، اس پر، انزل، جو اتارا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما، اور اس پر، انزل، جو اتارا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک، یہ لوگ، علی ھدی، ہدایت پر ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے،
وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، اانذرتہم کہ آیا آپ ڈرائیں انہیں، ام لم تنذرہم یا آپ نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ یہ تو ان آیات کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں ان آیات کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلی آیت کے اندر الف لام میم حروف مقطعات کا ذکر کیا گیا۔ یہ حروف مقطعات آپ کو قرآن کریم کی اکثر صورتوں کے شروع میں نظر آئیں گے، حامیم، حامیم عین سین قاف، یاسین، طٰہٰ، الف لام میم را، اس طرح کے حروف مقطعات کئی صورتوں کے آغاز کے اندر مذکور ہوتے ہیں۔ ان کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے، مقطع کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا۔ باقی جو قرآن کریم کے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے آگے ذالک الکتاب، اس کو ملا کے پڑھتے ہیں۔ ذالک کو ذال لام کاف نہیں پڑھتے، بلکہ ملا کے ذالک، اور الکتاب کو الف لام کاف تا با اس طرح نہیں پڑھتے، بلکہ الکتاب پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ جو حروف مقطعات ہیں، ان کو الف لام میم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، الگ الگ حرف کر کے پڑھتے ہیں، اس وجہ سے یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ اور ان حروف کا معنی اور ان حروف کا مفہوم یا ان کی مراد، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اس کا علم عام لوگوں کو نہیں دیا گیا۔ لہٰذا اس کا ان الفاظ کا ترجمہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں الف لام میم حروف مقطعات اللہ عالم بمرادہ، کہ ان کی مراد کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اور یہ بات قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کے شروع میں بتائی گئی کہ قرآن کریم کی آیات دو طرح کی ہیں۔ ایک قرآن کریم کی آیات ہیں متشابہات، اور ایک قرآن کریم کی آیات ہیں محکمات۔ جو متشابہات قرآن کریم کی آیات ہیں، یہ وہ آیات ہیں کہ جن کا معنی اور جن کا مفہوم وہ انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ایک چیز ہے۔ انسانوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان متشابہات کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اتنا ان سے مطالبہ ہے کہ وہ ایمان لائیں گے، ان چیزوں کو دل سے تسلیم کریں گے کہ ان کو اللہ نے اتارا۔ آگے ان کا مفہوم کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ان کو کسی تردد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ منع کیا گیا ہے کہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو محکمات ہیں، جو واضح قرآن کریم کی آیات ہیں، جن کا معنی بھی واضح ہوتا ہے، جن کا مطلب اور جن کی تشریح اور جن کا مفہوم بالکل واضح ہوتا ہے، ان آیات کو پوری طرح سمجھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ان آیات کو مکمل طور پر ان کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان آیات کے اوپر عمل کرنے کا امت مسلمہ کو مکلف بنایا گیا ہے۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے، یہ پہلا لفظ ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، ایک لفظ ہے، اور اللہ عالم بمرادی، کہ ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس کا علم وہ اللہ کے پاس ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، ذالک یہ اسم اشارہ، اور الکتاب یہ اس کا مشار الیہ ہے، یعنی اشارہ کیا گیا ہے اس کتاب کی طرف۔ یہ بتایا گیا کہ ذالک الکتاب کہ یہ کتاب ہے۔ اس سے پچھلے درس کے اندر سورہ الفاتحہ کے اندر ہم نے پڑھا کہ ہم سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دے۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب کہ یہ کتاب ہے۔ اگر تمہیں ہدایت چاہیے، اگر تمہیں رہنمائی چاہیے، اس کے لیے تمہارے پاس یہ کتاب موجود ہے، اور یہی ہدایت ہے۔ اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کو سمجھو، اس کتاب کے اوپر عمل کرو، تمہیں صراط مستقیم خود بخود اس کی ہدایت تمہیں مل جائے گی، اور تم اپنی منزل مقصود تک یعنی جنت تک تم خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب کہ یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ۔ آگے اس کتاب کی
اہمیت کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان جب بھی کوئی بات سنتا ہے، کوئی کتاب پڑھتا ہے، کوئی مضمون دیکھتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اس بات پر غور کرتا ہے کہ یہ بات اتھینٹک ہے کہ نہیں، یہ جو مضمون میرے سامنے آیا ہے، یہ جس کتاب کو میں پڑھنے لگا ہوں، یہ کتاب مستند ہے یا نہیں۔ اس کے لکھنے والے کے بارے میں سوچا جاتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کی رائے کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو تسلی دینے کے لیے یہ بتایا کہ اس کتاب کے اندر لا ریبہ فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ لا کا مطلب نہیں، ریب کہتے ہیں شک اور شبہ کو، اور کہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کے شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری تسلی کے ساتھ تم اس کتاب کی تلاوت کر سکتے ہو، اس کتاب کو پڑھ سکتے ہو۔ اس میں جو بھی بات بتائی جائے گی وہ صراط مستقیم ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ ذالک الکتاب، کہ یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین۔ آگے اس کتاب کی ایک اور صفت بتلائی گئی کہ ہدن، یہ ہدایت ہے، تمہیں ہدایت چاہیے، تم نے ہدایت کی دعا مانگی، ہم نے تمہیں ہدایت کا راستہ بتا دیا کہ ہدن یہ ہدایت ہے۔ لیکن للمتقین، آگے بتایا کہ یہ قرآن یہ تو ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت ہر بندے کو نہیں ملتی، آٹومیٹک خود بخود ہر بندے کو اس سے ہدایت نہیں ملتی، بلکہ اس ہدایت کے لیے انسان کے دل کے اندر طلب کا ہونا ضروری ہے۔ جو بندہ اپنے دل کے اندر طلب رکھے گا اور سچی طلب کے ساتھ اس قرآن کو تھامے گا، اس قرآن کو اٹھائے گا، تو اس قرآن سے اس کو روشنی ملے گی اور اس کو صراط مستقیم کی ہدایت مل جائے گی۔ تو یہ بتایا کہ ہدن یہ ہدایت ہے للمتقین، کن لوگوں کے لیے؟ جو پرہیزگار لوگ ہیں، جن کے دلوں کے اندر تقوی موجود ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، تو ان لوگوں کو اس قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ یہ قرآن ان کے لیے صراط مستقیم ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہو، انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، پھر قرآن کی ہر آیت صراط مستقیم ہے، قرآن پاک کا ہر لفظ اس کو وہ جنت کا راستہ دکھائے گا۔ لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہو، انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، انسان اللہ کی خالقیت، اللہ کی مالکیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کے تصور کو مان لے، جس کا نام ایمان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر دل میں ایمان نہیں ہوگا، قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھتے رہیں گے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے رہیں گے، ہمیں ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کے لیے شرط یہ ہے کہ ہدن للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے للمتقین، ان لوگوں کے لیے جن کے اندر تقوی موجود ہے۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، تقوی کہتے ہیں اللہ کے ڈر کو، اللہ کے خوف کو، کہ اللہ کی عظمت انسان کے دل کے اندر ہو۔ جیسے کسی جج کے سامنے انسان نے پیش ہونا ہوتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، وہ انسان کو سزا دے سکتا ہے، اس کا خوف ہوتا ہے انسان کے دل کے اندر، اس کے لیے پھر انسان پوری طرح تیاری کرتا ہے، اپنی صفائی اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی طرح یہ عقیدہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوتوں کا مالک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، اس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، اس کا علم کامل ہے، اس کی قدرت کامل ہے، وہ انسانوں کو جنت کے اندر بھی بھیج سکتا ہے، وہ انسانوں کو جہنم کے اندر بھی بھیج سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت انسان کے دل کے اندر ہو، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ ہدن، کہ یہ قرآن ہدایت ہے للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اس سے اگلی آیت کے اندر قرآن کریم نے متقین کی تعریف کی کہ قرآن کریم پرہیزگار کسے کہتے ہیں۔ ہم تو یعنی کسی کو بھی متقی کہہ سکتے ہیں، کسی بندے کا خیال غلط ہو سکتا ہے کہ متقی کس کو کہتے ہیں، پرہیزگار کس کو کہتے ہیں۔ خود قرآن کریم نے آگے متقی کی تعریف کر دی کہ قرآن کی نظر میں متقین اور پرہیزگار لوگ کون سے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون بالغیب، ان کی پہلی شرط یہ ہے، پہلی ان کی علامت یہ ہے یؤمنون بالغیب، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کے مشاہدے کے اندر نہ آئے، جس چیز کو انسان اپنے حواس کے ذریعے معلوم نہ کر سکے،
اس چیز کو غیب کہتے ہیں کہ کسی بندے نے آپ کو ایک بات بتائی، آپ اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کو مان لیتے ہیں، اس بات کا آپ نے اس چیز کا مشاہدہ نہیں کیا، اس چیز کو آپ نے اپنے حواس کے ذریعے محسوس نہیں کیا، محض اس بندے کے کہنے پر اس پر اعتماد کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کو مان لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیب کے اوپر ایمان لائے۔ اسی طرح غیب کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہت ساری ہدایات دی، ہمیں جنت کا بتایا، ہمیں جہنم کا بتایا، ہمیں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے وجود، قبر کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی، بہت سارے تصورات کا بتایا، جن چیزوں کو ہم نہ ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو اپنے حواس کے ذریعے ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس وجہ سے مانتے ہیں کہ ہمارا اعتماد ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے جو بات بتائی وہ ہمارے مشاہدے میں نہیں بھی آئی، ہم اپنے حواس کے ذریعے اس کا ادراک نہیں بھی کر سکتے، لیکن چونکہ آپ نے فرما دیا کہ یہ چیز ہے، ہم نے دل سے اس کو مانا کہ واقعی یہ چیز ہے۔ اس کا نام ہے ایمان۔ آپ نے فرما دیا کہ اللہ کی ذات موجود ہے، ہم نے مان لیا کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ آپ نے بتا دیا کہ اللہ کی صفات ہیں، ہم نے اللہ کی صفات کو مان لیا۔ آپ نے بتا دیا کہ جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، قبر کے اندر زندگی موجود ہے، قبر میں سوال اور جواب موجود ہے، جزا اور سزا کا پورا ایک نظام موجود ہے، قیامت کا دن موجود ہے، اور سور موجود ہے، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہمیں آپ پر اعتماد ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ نے بتا دیا، ہم نے مان لیا۔ اس کا نام ہے ایمان بالغیب۔ تو قرآن کریم نے بتایا کہ متقین بننے کے لیے اور پرہیزگار بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کہ جو چیز ان کے مشاہدے میں نہیں آتی، جس چیز کو وہ اپنے حواس کے ذریعے محسوس نہیں کر سکتے، پھر بھی وہ اس کو مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ مطلب ہے غیب کے اوپر ایمان لانے کا۔ یہ تو ہو گیا عقیدہ۔ پھر اس کے بعد دوسری بات وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، ان لوگوں کا عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ عمل میں سے پہلی چیز بتائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ یہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ انسان کے جو اعمال ہیں یا جن اعمال کا شریعت نے ہم سے مطالبہ کیا، وہ اعمال دو طرح کے ہیں، ایک جسمانی اعمال ہیں، جسمانی افعال ہیں، اور ایک مالی واجبات ہیں، مالی افعال ہیں۔ دونوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ یقیمون الصلاۃ، کہ کئی ساری ایسی عبادات ہیں جو جسمانی عبادات ہیں، جیسے نماز پڑھنا، جیسے روزہ رکھنا، جیسے حج کرنا، ان کے اندر انسان کے جسمانی افعال وہ مطلوب ہوتے ہیں اور ان کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو ان افعال میں سے ایک جو سب سے اہم ہے وہ نماز ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ متقین کی علامت یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ ایک ہوتا ہے نماز کا پڑھنا، یصلون، جس کے لیے صلاۃ کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نماز کا پڑھنا، اور ایک لفظ ہے اقامت، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ اس کا مفہوم نماز پڑھنے کے مفہوم سے مختلف ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کے تمام فرائض، اس کی سنتیں، اس کے واجبات، اس کے مستحبات، ان تمام شرائط کا، ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے بہت زیادہ اہتمام اور بہت توجہ سے نماز کو قائم کیا جائے، نماز کو ادا کیا جائے۔ تو یہ مفہوم ہے اقامت الصلاۃ کا، کہ نماز کو قائم کرنا یہ ضروری ہے۔ انفرادی لیول پر سب سے پہلے خود اپنی نماز کو ٹھیک کرنا، کہ جو شرائط نماز کی بتائی گئی ہیں حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر، شریعت کے اندر، ان تمام شرائط کو، چاہے وہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، وقت کی پابندی ہے، جماعت کی پابندی ہے، تو ان ساری چیزوں کو پورا کر کے بہت اہتمام سے نماز کو ادا کرنا، یہ اقامت الصلاۃ ہے انفرادی لیول پر۔ پھر اس کے بعد ایک مسلمان معاشرے کے اندر نماز کو قائم کرنا، کہ تمام مسلمانوں کو نماز کے اوپر لانا، کہ کوئی بھی مسلمان معاشرے کے اندر ایسا بندہ نہ رہے کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ دوسروں کو نماز پر لانے کی فکر کرنا، کہ مسجدیں آباد ہوں، مسجدوں میں باجماعت نماز کا اہتمام ہو، اور سارے کے سارے مرد حضرات وہ مسجدوں کے اندر باجماعت نماز کا اہتمام کریں، مسلمان خواتین بھی نمازوں کا اہتمام کریں، جمعہ کا قیام ہوتا ہے، اسی طرح کئی سارے معاملات ہوتے ہیں جو اقامت صلاۃ کے اندر شامل ہیں۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ متقین کی دوسری
علامت یہ ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اگلی متقین کی علامت یہ ہے کہ وَمِمَّا، اور اس میں سے، کچھ اس میں سے، رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق ہم نے دیا انہیں، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں۔ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ جہاں پر شریعت نے مطالبہ کیا کہ ایک انسان اگر صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، سال گزرے گا تو وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر اس نے جانور رکھے ہوئے ہیں، ان کا نصاب شریعت نے بتا دیا کہ اتنے جانوروں میں سے سال گزرنے کے بعد وہ اتنی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایک بندہ تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، اس کے پاس مالی تجارت ہے، سال پورا ہوگا، اس مالی تجارت میں سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ عید الفطر کی خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے تو اس موقع پر فطرانہ یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے، جو بڑی عید آ جاتی ہے، قربانی کا موسم آ جاتا ہے، تو اس وقت اللہ کے نام پر قربانی کرنا یہ تو واجب صدقات ہیں۔ اس کے علاوہ نفلی صدقات ہیں، حقوق ہیں، بہت سارے والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، عام مساکین اور فقراء کے حقوق، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا۔ لیکن اس میں ہمیں ایک بات سمجھائی گئی، ایک ترغیب دی گئی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمہارا اپنا نہیں ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ایک چیز خود تمہاری اپنی ہے اس کو ہمارے نام پہ خرچ کر دو، ایسا نہیں، ہم نے تمہیں دی ہے۔ اور وہ پوری کی پوری چیز اس کا ہم مطالبہ نہیں کر رہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سارا کا سارا تم ہمارے نام پر اس کو خرچ کر دو، نہیں، وَمِمَّا، اور کچھ اس میں سے، تھوڑے سے حصے کا ہم نے مطالبہ کیا کہ ہمارے نام پر خرچ کر دو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ ہم نے تمہیں ایک چیز دی، ہم نے تمہیں رزق دیا، اس میں سے بہت تھوڑا سا کچھ حصہ ہمارے نام پر ہماری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو۔ اور خرچ کر کے بھی ہمیں نہیں دینا، اللہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، ہماری کسی بھی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنے جیسے غریب اور یتیم مسکین انسانوں کو دیتے ہیں، اگر ہم کوئی صدقہ کرتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کے اوپر صدقہ کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے بتایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ کچھ اس میں سے رزقناہم، جو ہم نے انہیں رزق دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری علامت ہو گئی کہ جو بندہ متقی بننا چاہتا ہے اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ اپنے جو مالی واجبات ہیں ان واجبات کو وہ ادا کرتا ہے، نفلی صدقات کرتا ہے، جہاں پر ضرورت محسوس ہوتی ہے اللہ کے نام پر وہ اپنا مال لٹا دیتا ہے، اپنا مال خرچ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، اللہ کی عظمت موجود ہے، اور یہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہر وہ کام کرنے کے لیے یہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا، ينفقون، اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ ہیں، متقین کی تعریف چل رہی ہے، ان کی صفات بتائی جا رہی ہے۔ اگلی آیت کے اندر بھی وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، يُؤْمِنُونَ، جو ایمان رکھتے ہیں، بِمَا، اس پر، انزل الیک، جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف، جو وحی آپ کو دی گئی ہے، جو کلام آپ کی طرف اتارا گیا ہے، اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہ جو کلام آیا، قرآن کا کوئی بھی حصہ ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، آج کے زمانے میں ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، بلکہ جو اللہ نے قرآن اتارا، جو شریعت نے حکم دیا، من و عن اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، اس حکم کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ اہل تقوی اور متقین کی علامت ہے کہ یؤمنون بما انزل، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں بما، اس پر، انزل الیک، جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، وما، اور اس پر، انزل، جو اتارا گیا ہے، من قبلک، آپ سے پہلے، کہ آپ سے پہلے جو آسمانی کتابیں اتاری گئی ہیں ان تمام کتابوں پر یہ اہل تقوی اور متقین لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون،
اور ایک اور عقیدہ بتایا کہ آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ آخرت کو جانتے ہیں یا آخرت کو مانتے ہیں، بلکہ آخرت کے اوپر یوقنون، یہ یقین رکھتے ہیں، پورے دل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ آخرت کو مانتے ہیں. اور یہ وہ انقلابی عقیدہ ہے جو ایک مسلمان کو باقی انسانوں سے بالکل ممتاز کر دیتا ہے کہ انسان، ایک مسلمان، اس کو آخرت کا یقین ہوتا ہے، اس کا جو تصور ہوتا ہے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں وہ ایک عام انسان سے، ایک کافر سے بالکل مختلف ہوتا ہے. ایک کافر سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اصل ہے اور یہی زندگی ہے، لہٰذا یہاں پر کچھ بھی کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اپنے لیے چیزوں کو جمع کیا جائے، خوشی کے اسباب جمع کیے جائیں، چاہے کسی پر ظلم ہو، چاہے زیادتی ہو، چاہے جائز ہو، چاہے ناجائز ہو، لیکن اس زندگی کے اندر ہر ممکن کسی نہ کسی طریقے سے اپنی خواہشات کو حاصل کیا جائے اور جس کو انسان کامیابی سمجھتا ہے اس کامیابی کو حاصل کیا جائے. لیکن جو بندہ مومن ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، اس کا تصور بالکل مختلف ہوتا ہے. اس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ تو ایک امتحان ہے، یہاں پر تو مجھے امتحان کے اندر ڈالا گیا ہے. میں امیر ہوں تب بھی امتحان کے اندر ہوں، میں غریب ہوں تب بھی امتحان کے اندر ہوں، میں خوشی میں ہوں، میں غم میں ہوں، میں کسی پریشانی کے اندر ہوں. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہاں کے ہر عمل کا آخرت میں جا کر ہم نے جواب دینا ہے. ایک روز جزا موجود ہے اور یہاں کے ہر عمل اور ہر عقیدے کا وہاں پر بدلہ موجود ہے. ہم یہاں پر جو بھی کر رہے ہیں ہر ایک چیز کو لکھا جا رہا ہے، ہر ایک چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے. ہر انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، اور وہ انسان کا اعمالنامہ تیار کرتے ہیں. جو بھی قرآن کریم میں کہا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ یہ کوئی لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالتا مگر ایک تیار لکھنے والا بیٹھا ہوتا ہے، فوراً اس کو جو ہے نا وہ نوٹ کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے، اور یہ اعمالنامہ انسان کا تیار ہو رہا ہوتا ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد برزخ کے اندر زندگی موجود ہے، پھر حشر کا دن ہوگا اور یہی اعمال نامہ انسانوں کے سامنے لایا جائے گا اور اس اعمال نامے کی بنیاد پر انسانوں کا احتساب ہوگا، ان کا حساب لیا جائے گا اور پھر ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ یہ بندہ جنت میں جانے کا مستحق ہے یا یہ بندہ سزا کا مستحق ہے. تو ایک مومن، ایک متقی انسان وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے. وہ دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے فوراً اس کے ذہن کے اندر آخرت کا تصور آتا ہے کہ اس عمل پر آخرت میں کیا نتیجہ مرتب ہونے والا ہے. اگر کئی موقع آتا ہے کہ ناجائز آمدنی ہے، ناجائز کمائی ہے، ایک طرف اس کی ضرورت ہے اور ایک طرف اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اگر پیسے میرے پاس آتے ہیں تو مجھے میری اس سے فلاں فلاں ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، لیکن دوسری طرف فوراً اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ آمدنی ناجائز ہے اور اس پر جو آخرت میں نتیجہ مرتب ہوگا وہ انتہائی خطرناک ہے اور وہ مجھے کسی بھی طور قابل قبول نہیں. تو وہ مومن اور متقی بندہ باوجود ضرورت ہونے کے، باوجود خواہش ہونے کے اس ناجائز آمدنی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. کہیں پر کوئی موقع آتا ہے کہ اس میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ انسان اگر کرتا ہے تو اس کی خواہش پوری ہوتی ہے، دنیا میں اس کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کی زمین قبضہ کر لی، کسی کو کوئی اور کسی کے ساتھ ظلم کر لیا، کسی کا وراثت میں کسی کا حصہ کھا گیا. ایک بھائی ہے، اس نے بہن کی زمین پر قبضہ کر لیا، اس کو اس کا حصہ نہ دیا. اب دنیا کے اندر لگتا ہے کہ اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، زمین بڑھ جاتی ہے، پراپرٹی بڑھ جاتی ہے، اس سے انسان کی مالی حیثیت مستحکم ہو جاتی ہے. لیکن جب مومن ہوتا ہے وہ فوراً سوچتا ہے کہ اگر میں اس زمین پر قبضہ کروں گا تو اس پر آخرت میں کیا نتیجہ مرتب ہوگا. اللہ اس سے ناراض ہو جائیں گے. آخرت میں جب مجھے حساب مجھ سے لیا جائے گا تو اس وقت میرا جو اس کا نتیجہ ہے وہ بڑا خراب نکلے گا، میرا نقصان ہو جائے گا. تو وہ بندہ فوراً اس کام سے باز آ جاتا ہے. تو یہ آخرت کا عقیدہ ہے اور آخرت کا یقین ہے جس سے ایک مسلمان کی پوری زندگی تشکیل پاتی ہے. اس کا ہر عمل وہ اس خیال کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس عمل پر آخرت کے اندر ایک نتیجہ مرتب ہونے والا ہے. تو قرآن کریم نے کہا کہ جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ ان کے دلوں میں آخرت کا یقین ہوتا ہے. ایسا ہی یقین ہوتا ہے جیسے یہ مشاہدہ کرتے ہیں. ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کسی اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز موجود ہے. اسی طرح انہوں نے آخرت کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ان کے دل کے اندر آخرت کا یقین ہوتا ہے. اللہ اللہ
اللہ